اب عرب کے ریگزار میں جب ہمارے نبی نے کلمہ حق بلند کیا تو ابو طالب کے ساتھ بی بی خدیجہ کا کردار تھا، جس نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ اس دور کے ماحول میں اسلام کو مضبوط کیا۔ بعد از حضرت ابو طالب اور بعد از ملیکۃ العرب دو شخصیات پھر سامنے آئیں، ایک ابو طالب کا بیٹا اور ایک خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی۔ حضرت اللہم حضرت ابو طالب اور جناب ملیکۃ العرب جب اسلام کو مضبوط کر چکے اور رسول ان دونوں ہستیوں کے جانے کے بعد مکہ چھوڑ چکے تھے، اب جب وہ مدینہ سے واپس مکہ پہنچے تو اب وہ مظلوم مکہ بن کے نہیں، فاتح مکہ فاتح مکہ کی حیثیت سے وہ مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہو چکے تھے تو اب مکہ والوں کے لیے یہ امتحانی کیفیت تھی کہ جسے پتھر مار کے نکالا تھا، جس کے رستے میں گندگی پھینکی تھی، جس کے رستے میں کانٹے بھی چھائے تھے، آج وہ ایک مملکت کا مالک بن کے مکہ والوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سلطان وقت، کوئی بادشاہ وقت آ رہا ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین تھے۔ ان کا قافلہ رات کی تاریکی میں مکہ کے باہر جا کے رک گیا، مکہ میں ہلچل مچ گئی اور لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے خوف کے عالم میں کہ آج بدلہ دینے کا وقت آ گیا ہے، جس نے جو جیسی مصیبت کی تھی اسے اس کا ویسا ہی سزا ملے گی۔ مکہ کے دروازے بند ہو گئے، لیکن یہ تاریخ انسانیت نے پہلی بار منظر دیکھا تھا کہ جس نے بدلہ لینا تھا وہ اس وجہ سے شہر کے باہر رک گیا کہ ابھی شہر والے سوئے ہوئے ہیں۔ تمہید میں آپ ساتھ دیں گے تو نتیجہ آپ کی سوچوں سے، وہ اس لیے رک گئے کہ شہر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ رات کے اندھیرے میں جو ان کے لشکر کے لوگوں نے مشعلیں روشن کی تھیں، رسالت ماب نے وہ مشعلیں بجھا دیں کہ کہیں مکہ کی پہاڑی پہ کھڑا ہوا بھی کوئی ان آگ کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، لہٰذا ان کو سکون سے رات گزارنے دیں اور صبح کو وہ کائنات کا سب سے بڑا فاتح اعظم سفید پرچم لے کے مکے میں داخل ہو، جو اس دور میں امن کی علامت تھا، اور مکہ میں داخل ہوتے ہی اپنے لشکر والوں کو کہہ دیا تلواریں نیاموں میں رہنی چاہیے، نیزے آپ کے اندر ہونے چاہیے، گھوڑا آپ نے دوڑانا نہیں ہے، اونچی آواز میں آپ نے بولنا نہیں ہے، کسی کا دروازہ آپ نے توڑنا نہیں ہے، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مکہ کی گلیوں سے گزرو، کیونکہ یہ مکہ والوں کا شہر نہیں، میرے باپ دادا کا شہر، یہ ہاشم کا شہر ہے، یہ عبد مناف کا شہر ہے، یہ عبد المطلب کا شہر ہے، یہ ابو طالب کا شہر ہے، لہٰذا اپنے آبائی وطن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور مکہ کے مرکزی چوک میں جا کے اعلان کر دو کہ آج سب کے لیے معافی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بڑے آرام سکون سے جیسے اپنی معمولات زندگی ہیں ویسے گزارو۔ رحمت للعالمین نے دربار سجا لیا، رسول بیٹھ گئے۔ اب مکہ والوں کی اکثریت خوف کی وجہ سے اور ایک اقلیت نبی کے اس اخلاقی کردار کی وجہ سے دربار رسالت میں پیش ہوئی۔ لفظ سمجھیے گا، اکثریت جو تھی وہ خوف کی وجہ سے، اقلیت محبت کی وجہ سے رسول کے دربار میں آئی۔ اب ساتھ کھڑے ہوئے غلام تعارف کروا رہے تھے، جب کوئی سامنے کھڑا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کے خلاف نازیبہ اشعار کرتا تھا، اسے معاف کرو،
یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے پہلی بار آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، اچھا چلیں اسے بھی معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے مسجد میں آ کے جب آپ نماز پڑھ رہے تو آپ کے اوپر گندگی پھینکی تھی، اچھا چلیں اسے بھی معاف کر دو۔ یہ وہ ہے جو شیب ابی طالب میں آپ کے پیچھے جا رہا تھا، اچھا اسے بھی معاف کر دو۔ صبح سے لے کے شام تک رحمت عالمین مسکرا کے معاف کرو، اسے بھی معاف کرو، اسے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں، یہ صدا مسلسل گونج رہی تھی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ جب مکہ کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی، وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، سزا دے ہی نہیں رہا، وہ تو معاف میں معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تمہیں۔ شام کے وقت مکے کا ایک سردار، نام اس کا ابو سفیان ہے، وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور بارگاہ رسالت میں جب آیا تو اب اس کے ذہن میں بھی یہ تھا یہ مجھے بھی کہہ دے گا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جو ہی رسول کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن نبی کی آنکھوں کے سامنے آیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی معافی کا درخواست گزار ہے۔ اب رحمت للعالمین کے اہل سنت شیعہ تواریخ کا میزان، رسالت مآب نے اس کی طرف یوں دیکھا، اب چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اب رحمت کے چہرے پہ جلال چمکا، اور کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ لے تمہید مکمل ہو گئی، تمہید مکمل ہو گئی۔ یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے انتہائی عمدہ طریقے سے تمہید کو سنا، تمہید مکمل ہو گئی۔ رحمت للعالمین نے یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ دراصل بہت بڑا انتقام تھا کسی سردار کے لیے، کسی رئیس کے لیے، کہ اسے یہ جملہ کہا جائے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور اس نے اس بات کا بعد میں بہت دفعہ اظہار کیا تھا کہ کاش فتح مکہ کے روز عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے یہ جملہ کہہ کے میری نسلوں کو بھی قید کر دیا ہے۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد وہ مکے کی گلیوں میں جب بھی پھرتا تھا، مکے کے بچے کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا، یہ ہے وہ جسے پیغمبر نے آزاد کیا۔ مکہ اس کے لیے رہنا قیامت ہو گیا۔ رحمت للعالمین واپس پلٹ کے مدینے آ گئے۔ اس نے اپنی نسل سے کہہ دیا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں، جتنی دیر زندہ رہو گے ذلت کی زندگی جیو گے۔ کیونکہ مکہ کا جو سب سے بڑا خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے ایک فرزند نے بنی امیہ کے سردار کو کہا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ موضوع آپ بہتر سمجھیں گے، جن کا دیہات اور گاؤں سے تعلق ہے وہ اس موضوع کو سمجھیں گے۔ اب اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا کہ نہیں، اس مکے میں دو ہی تو گھر بڑے تھے، بنو ہاشم، اور اس نے بنو امیہ سے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ لہٰذا اس نے اپنی نسل سے کہا مکے نہیں رہنا، انہوں نے کہا مدینہ، انہوں نے کہا مدینے بھی نہ جانا، وہاں بھی رسول ہے، وہاں نہ جانا جہاں اسلام ہے، وہاں بالکل نہ جانا جہاں اسلام ہے۔ یمن، مصر، کوفہ، یہاں نہ جانا۔ اس دور میں شام ایک ایسا، شام اسے جسے آج ہم سیریا اور شام کہتے ہیں، اس دور میں یہ پوری ایک سلطنت تھی۔ آج کا فلسطین، آج کا حمص، آج کا اردن، آج کا لبنان، یہ سارا شام کے اندر تھا، اور یہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے کا قدیم ملک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسالت مآب کے باپ جو حضرت عبداللہ تھے وہ شام تجارت کے لیے گئے تھے جب رسول کا ظہور ہوا۔ یہ شام جو تھا یہ سرسبز علاقہ تھا، یہاں پہ تجارت ہوتی تھی، لوگ یہاں پہ مختلف تہذیبوں کے آ کے آباد ہوئے، اور جہاں مختلف تہذیبیں آباد ہونا اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آ کے آباد ہوں وہاں پر یکسوئی نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی ایک چیز نہیں ہوتی۔ اب وہاں پر مختلف تہذیبیں تھیں تو اب جا کے شام، اس نے اپنی نسل سے کہا شام منتقل ہو جاؤ، لہذا نسل ابو سفیان شام منتقل ہو گئی۔ اس نے کہا شام میں جا کے کوشش کرنا اقتدار کو قائم کرنا، اور کسی نہ کسی طریقے سے بنی امیہ کی نسل میں سے کوئی اسلام کی سلطنت پہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اب تیسری خلافت میں یہ ہوا کہ بنو امیہ ہی کا ایک فرزند سلطنت اسلامی کا حکمران بن گیا۔ اب امویوں کے لیے موقع مل گیا۔
اب میں بہتر طریقے سے موضوع آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ شام آباد ہو چکی تھی، شام امویوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن باپ نے وصیت کی تھی ابو سفیان نے کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے بعد تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار آئے، جیسے بنی ہاشم نے مجھے مکہ میں یہ کہا تھا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، نسل مصطفیٰ میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کے سامنے کھڑا کرنا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور کہنا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، تاکہ میرا بدلہ پورا ہو سکے، اس ذلت کا بدلہ اتر چکے کسی طریقے سے، کیونکہ عربوں میں کینہ بغض نسلوں میں چلتا تھا۔